بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 257 ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 258 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 259 ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔